سے ڈرتے رہیں کہ انہیں کوئی زبردست آفت آ پہنچے یا کوئی دردناک عذاب گھیر لے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہاج اور آپ کی سنت کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے عمل اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول اور قابل قبول ہوں گے جب سنت کے مطابق ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جو میرے طریقے کے مطابق نہیں تو اس کا وہ عمل مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ اسی لیے ہمارے سلف صالحین سنت کی مخالفت کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ سنت کی مخالفت کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک شخص کے گھٹنے میں نیزے سے ضرب لگا دی۔ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمیں قصاص دلوائیے، مجھے میرا بدلہ دلوائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا صبر کرو، یہاں تک کہ تمہارا زخم مندمل ہو جائے، کیونکہ بعض زخم ایسے ہوتے ہیں جو بھرتے نہیں، مندمل نہیں ہوتے، بڑھ جاتے ہیں، لگڑانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس شخص نے کہا، نہیں اللہ کے رسول، میں صبر نہیں کر سکتا، مجھے میرا بدلہ ابھی دلوائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نیزہ دیا اور اس شخص نے اپنا بدلہ لے لیا۔ چند دن کے بعد جس شخص سے قصاص لیا گیا تھا اس کا زخم بھر گیا، اور جس شخص نے قصاص لیا تھا اس کا زخم مندمل نہیں ہوا، وہ لنگڑانے لگا۔ وہ شخص پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اللہ کے رسول، جس سے میں نے قصاص لیا تھا اس کا زخم مندمل ہو گیا اور میں لنگڑانے لگا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں صبر کرنے کی تلقین کی تھی، تم نے میری بات نہیں مانی، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے زخم کو بگاڑ دیا۔ میرے بھائیوں، سنت کی مخالفت معمولی چیز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت کی مخالفت کرنے والوں کے لیے ذلت اور رسوائی رکھ دی ہے۔ جب سے مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنی شروع کی ہے، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پس پش ڈال دیا ہے، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر مختلف عادات، مختلف تقالید اور مختلف رسم و رواج کے مطابق عمل کرنا شروع کیا ہے، ان پر ادبار و نکبت اور تنزل و زوال کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ ذرا ہم غور کیجئے، ہم سے کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت سرزد ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توحید کی تعلیم دی ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم پر مصیبت آتی ہے تو ہماری پیشانی کہاں کہاں اور کس کس در پر نہیں جھکتی۔ کیا یہی آئین وفاداری ہے؟ کیا یہی توحید ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیکیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ہم میں سے کتنے بھائی ایسے ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ ہمارے کتنے بھائی ہیں جو 5 وقت کی نماز وقت پر جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن سیکھنے اور سکھانے کا حکم دیا۔ ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جنہیں صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا آتا ہے یا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت اسلامی خطوط پر کرنے کی تعلیم دی ہے۔ ہمارے کتنے سرپرست ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اسلامی طرز پر کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو پردے کا حکم دیا ہے۔ ہماری کتنی خواتین ہیں جو پردے کا اہتمام کرتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین اور رشتہ داروں پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کی ہے۔ ہمارے کتنے بھائی ہیں جن سے ان کے والدین ناراض اور ان کے پڑوسی پریشان ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ناجائز کمائی، رشوت لینے دینے، سودی کاروبار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ہمارے کتنے گھرانے ایسے ہیں جو اس سے بچ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فحش گانے، رقص، موسیقی وغیرہ سے بچنے کا حکم دیا ہے۔
کتنے ہمارے بھائی ہیں جو ان چیزوں سے بچ رہے ہیں، غرضے کی قدم قدم پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم ذلیل و خوار ہیں۔ ہر موڑ پر ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت سرزد ہو رہی ہے، عقائد میں، عبادات میں، اور عادات و سلوک میں، اخلاق و معاملات میں، ہر چیز میں ہم سے معصیت سرزد ہو رہی ہے۔ اسی لیے ہم ذلیل و خوار ہیں، اور دشمنان اسلام ہمیں لقمہ تر سمجھ کر نگلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری ان کی نگاہ میں کوئی وقت نہیں۔ ایو تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں نے اپنے ایمان کے زور پر خالی ہاتھ اور خالی پیٹ دشمنوں کے ایوانوں میں زلزلے پیدا کیے۔ ان کی قوت ایمانی کے سامنے نہ تو مال و دولت کے انبار ٹھہر سکے، اور نہ ہی انہیں ان کی ضروریات ان کے مقصد سے ہٹا سکی، اور نہ ہی وہ دشمنان اسلام کے صلح اور دوستی کے جھانسے میں آئے، جب تک حکومت کی کفر کو غلام بنا کر اس سے جزیہ وصول کرتے رہے۔ لیکن اسلام سے دوری اور کتاب و سنت سے دوری نے ہم سے غیرت و حمیت کی زندگی، غیرت و حمیت چھین لی ہے۔ حیرت یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس مال و دولت ہے، بھاری اکثریت میں ہے، تیل کے ذخائر ہیں، معدنیات کے خزانے ہیں، ایک دو نہیں پورے 57 ممالک پر ان کی حکومت ہے، جدید تربیت یافتہ فوج ہے، جدید اسلحہ ہے، اس کے باوجود ان کی کوئی وقت نہیں، ہر جگہ ذلیل و خوار ہیں۔ اگر مسلمانوں کو عزت اور غلبہ چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا کام کرنا ہوگا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سنت کے مطابق ایک کے بعد ایک ظالم کو ہم پر مسلط ہونے کے لیے چھوٹ دیتا رہے گا، اور ہم یوں ہی ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ جنگ یرموک کے موقع پر اسلامی لشکر کے سپہ سالار نے خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ ہمیں فوجیوں اور اسلحوں کی کمک کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا دشمن ریت کے ذروں کے مقدار میں ہے۔ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں لکھا کہ تم اپنی تعداد کی کثرت اور اسلحوں کے ذریعے سے قتال نہیں کرتے، انما تقاتلونہم باعمالکم الصالحہ، بلکہ تم عمل صالح کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر کے اس کی مدد حاصل کرتے ہو، اور پھر اس کے ذریعے تم غلبہ حاصل کرتے ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمیں چاہیے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، سنت کی مخالفت معمولی چیز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخالفین سنت کے لیے ذلت و رسوائی لکھ دی ہے۔ مسند صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو حمید سعدی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام سے فرمایا کہ آج رات تیز ہوا چلے گی، اس لیے جس کے پاس اونٹ ہے وہ اس کو باندھ کر رکھے اور کوئی بھی شخص باہر نہ نکلے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پرواہ نہیں کی، وہ باہر نکلا تو اسے ہواؤں نے اٹھا کر کے طے کی پہاڑیوں پہ جا پھینکا۔ میرے بھائیوں، سنت سے جو چیز ثابت ہو اس کو سینے سے لگا لو۔ یہ مت سوچو کہ اگر سنت پر تم عمل کرنے لگو گے تو لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا نام رکھے گی۔ مومن وہ شخص ہے جو اپنے خواہشات، اپنے ارادے، اپنے خیال اور اپنے آرزو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل پر قربان کر دے، تمام طعنوں اور ملامتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سنت پر عمل کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ مطلب یہ کہ جب تک کسی کی خواہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تابع نہیں ہو جائے گا، جب تک کہ تمام رکاوٹوں کو ٹھکرا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کیا جائے گا، یاروں دوستوں اور برادری کے تانوں اور ملامتوں کو توڑ کر کے سنت کی شمع نہ جلائی جائے گی، اس وقت تک کہ کوئی شخص مکمل مومن نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، سنت کے بالمقابل بدعت ہے۔ یہ ہمارے عمل اور عقیدے کی فساد میں شرک کے بعد شرک کے بعد دوسرا نمبر یہ بدعت کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بدعت کو ضلالت و گمراہی کہا ہے، اور بدعت کے مرتکب کو